العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء کرام، آج کی مجلس میں انشاءاللہ وہ حدیث پاک پیش کریں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمائدین قریش نے بدسلوکی کی اور وہ سب حق بات کے پہنچانے کی پاداش میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کس سلوک اور برتاؤ کا اظہار ہوا وہ بھی حدیث پاک میں پیش ہے. حدیث پاک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم إذ قال قائل أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فليعمد إلى فرثها ودمها وسلاها ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم فلما سجد وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تصبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش ثلاث وكان إذا دعا ثلاث وإذا سأل ثلاثا اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم صحبوا إلى قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة متفق عليه. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، یصلی عند الکعبۃ، اور وہاں کعبے کے پاس قریش کے عمائدین کا ایک گروہ مجلس جمائے بیٹھا تھا. وجمع قریش فی مجالسہم، اچانک ان میں سے ایک شخص نے کہا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو اٹھ کر فلاں محلے اور قبیلے میں جائے جہاں فلاں خاندان میں ایک اونٹ ذبح کیا گیا ہے اور اس اونٹ کی غلاظت سے بھری ہوئی اوجڑی، اس کا خون اور اس کا پوست اٹھا لائے اور ان سب گندگی اور غلیظ چیزوں کو رکھ لے، پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو وہ ان سب چیزوں کو ان کے دونوں مونڈھوں کے درمیان ڈال دے. یہ سن کی ایک انتہائی بدبخت شخص عتبہ بن معیط ابو جہل اٹھا اور چیزوں کو لانے کے لیے چلا گیا اور یہ سب چیزیں لے کر آ گیا. چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے ان چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھوں کے درمیان رکھ دیا اور پیغمبر علیہ السلام ان گندی چیزوں کا بوجھ اٹھا نہ سکے اور سجدے میں پڑے رہ گئے. اور وہ بدبخت دیکھ کر ہنسنے اور ٹھٹا مارنے لگا. اسی ہنسی میں اس قدر بدحال ہوئے اور ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گر پڑے. جب ہی کسی شخص نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ دیا، حضرت فاطمہ دوڑی ہوئی آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ان غلاظتوں میں دبے ہوئے سجدے میں پڑے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام چیزوں کو آپ کی پشت پر سے اٹھا کر پھینکا اور ان بدبختوں کی طرف متوجہ ہو کر ان کو برا بھلا کہنے لگی. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو دعا کی، اے اللہ تو ان قریش کو سخت پکڑ، یعنی مشرکین قریش کو ہلاک و برباد فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگتے تو
پیغمبر علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے تو 3 بار التجا کرتے، پھر عمومی طور پر قریش کے حق میں بد دعا فرمانے کے بعد خاص طور سے ان ازلی بدبختوں کا نام لے کر یوں بد دعا فرمائیں، اے اللہ تو عمرو بن ہشام ابو جہل کو، عتبہ بن ربیعہ شیبہ بن ربیعہ دونوں بھائی کو، ولید بن عتبہ کو، امیہ بن خلف کو، عقبہ بن معیط اور عمارہ بن ولید کو سخت پکڑ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ روایت بیان کر کے کہا کہ خدا کی قسم میں نے جنگ بدر کے دن مذکورہ کافروں کا ہلاک شدہ زمین میں پڑے دیکھا، پھر ان کو میدان سے کھینچ کر ایک کنویں میں جو مقام بدر کا کنواں تھا پھینک دیا گیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو جو کنویں میں پھینکے ہیں ملعون قرار دیا گیا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ دیکھیے اس ایک دراز حدیث پاک میں بہت سی باتیں آئی ہیں الفاظ کے اعتبار سے۔ سب سے پہلی بات دیکھیے اس کے اندر قال قائل، یا ابو جہل ملعون تھا یا اور کوئی بدبخت۔ جزور شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے اشاعۃ اللمعات میں لکھا ہے کہ جزور میں جیم پر زبر ہے پھر زا پر پیش ہے، یہ اس اونٹ کو کہتے ہیں جو ذبح کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہو، اور مذبح خانہ مراد ہے۔ آل فلان سے کسی آدمی کی اولاد مراد ہے، مقصود کوئی خاص محلہ اور خاص قبیلہ ہے، شاید یہاں کوئی مذبح خانہ ہو جہاں پر ذبح شدہ اونٹوں کی لاشیں موجود رہتی ہوں۔ یعمد قصد کرنے کے معنی میں، فرس گوبر اور لید وغیرہ کو کہتے ہیں۔ وصلاح حیوان کے بچے دانی میں بچے کے اوپر ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے جو ولادت کے ساتھ باہر آتی ہے، اسی رقیق پردے کو صلاح کہتے ہیں۔ فانبعث اٹھنے کے معنی میں، اشقاہم اس مجلس کے سارے شرکاء کا اشقا اور بدبخت ترین، مگر یہ اٹھنے والا زیادہ بدبخت تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد عقبہ بن ابی معیط تھا، یہ پرلے درجے کا بیوقوف اور ابو جہل کا چمچہ تھا۔ یہ ابو جہل کہتا تھا ابو جہل کہتا تھا یہ وہی آپ کے کرتا تھا۔ جنگ بدر میں پکڑا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دے دیا تو اس نے کہا میرا کیا قصور ہے، باقی قیدیوں کی طرح مجھے قیدی نہیں رکھتے ہو اور قتل کا حکم دیتے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو ایذا پہنچائی ہے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور اس کی گردن اڑا دی۔ تو بعض مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے اسلام اور دین کے بقا اور تحفظ کے خاطر اس طرح کا بھی برتاؤ کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے لقد رأیتم، یہ با اعتبار اکثر کے ہے کہ سارے کنویں میں ڈالے گئے، حالانکہ عمارہ کو کنویں میں نہیں پھینکا گیا تھا۔ اسی طرح عقبہ بن معیط کا معاملہ، سرعا یہ سریعن کی جمع ہے جو مسروع کے معنی میں یعنی مفعول کے معنی میں زمین پر پچاڑے ہوئے گرے، اور اس شخص سے کہتے ہیں، اور قلیب اس کنویں کو کہتے ہیں جس کا منہ اور اوپر کا حصہ ٹھیک نہ کیا گیا ہو، یعنی اس کا منڈیر نہ ہو۔ اور بدر کے مقام میں یہ خراب اور گندا کنواں تھا جس میں سب گندے لوگ ڈالے گئے تھے اور ان کی تذلیل آپ کی گئی تھی۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں اور اسلام کے معاملے میں ان کے لیے بد دعا کی تھی، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ یہ مختصر چیزیں ہیں، اور اس طرح سے صاحب مظاہر نے بھی تقریباً وہی چیزیں لکھی ہیں جو صاحب توضیحات نے لکھی ہیں۔ صاحب مظاہر فرماتے ہیں کہ اچانک ان میں سے ایک شخص نے کہا، مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ شخص ابو جہل تھا۔ نیز روایت میں یہ بھی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو نماز اور عبادت میں مشغول دیکھ کر اور آپ کی طرف اشارہ کر کے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ الا تنظرون الی ھذا المرء، ذرا اس ریاکار کو تو دیکھو، یعنی پیغمبر علیہ السلام کو نعوذ باللہ ریاکار سے تعبیر کیا۔ اور پھر اب کے جو واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جلدی آنے کا اور وجری اٹھانے کا، جی اللہ کی طرف سے ایک محبت کا معاملہ تھا۔ اس واقعے کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹی عمر کی تھی، کیونکہ جیسے کہ صاحب مظاہر نے لکھا ہے کہ ان کے پیدائش کے وقت آن صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 41 سال کی تھی، لیکن بچپنے میں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر معمولی عالی ہمتی تھی،
کہ اس خبر کو سنتے ہی عمائدین قریش کے بھرے مجمع میں بھاگی چلی، ورنہ اور نہ صرف ایک انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کی پشت پر سے وہ گندی اور غلیظ چیزیں اٹھا کر پھینکی، بلکہ ان سب کافروں کو منہ در منہ برا بلا کہا اور کسی کو ان کے مقابلے پر آنے کے مجال نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کی طرف سے بہرحال مدد ہے۔ تو پتہ چلا کہ دین اور شریعت کے خاطر کبھی کبھار بدلہ لینا بھی ضروری پڑ جاتا ہے۔ آگے کی حدیث ہے جس میں آپ کے عقبہ کے ساتھ سخت ترین مصائب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ترحم پیش کیا گیا ہے۔ حدیث پاک ہے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت یا رسول اللہ هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل بن كلال فلم يجيبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا موهوم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فقال فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا متفق عليه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ کیا احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ احد کی جنگ میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مصیبتوں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کا ذکر آگے کی حدیث میں آ رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال سن کر فرمایا کہ تمہاری قوم کی طرف سے جو صورتحال پیش آئی تھی وہ احد کے دن سے کہیں زیادہ مجھ پر سخت تھی، اور یہ عقبہ کے دن کا واقعہ جب میں نے تمہاری اس قوم سے ایسی سخت اذیتیں اٹھائی جن سے زیادہ سخت اذیت ان کی طرف سے عمر بھر مجھے کبھی نہیں پہنچی۔ ہوا یہ تھا کہ میں اس دن ابن عبد یلیل یہ ابن کلال کے پاس پہنچا اور اس کو اسلام قبول کرنے کی تلقین کی، لیکن اس نے میری تلقین پر کوئی توجہ نہیں دی اور میں رنجیدہ غمگین اپنے منہ کے سیدھ میں چل پڑا اور چلتا ہی رہا یہاں تک کہ قرن ثعالب پہنچ کر میرے حواس قابو میں آئے۔ میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا ابر کا ٹکڑا ہے جو مجھ پر سائے کیے ہوئے ہے، اور پھر اچانک میری نظر اس ابر کے ٹکڑے میں جبریل علیہ السلام پر پڑی۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے مخاطب کیا اور کہا کہ آپ کے پروردگار نے آپ کی قوم کی بات سن لی اور اس کا وہ جواب بھی سن لیا جو اس نے آپ کو دیا ہے، یعنی آپ کی قوم کا آپ کو برا بلا کہنا، آپ کو جھٹلانا اور آپ کو ایذا پہنچانا سب معلوم ہے، اور اب اس پروردگار نے آپ کی خدمت میں پہاڑوں کے فرشتوں کو جس کے سپرد تمام روئے زمین کے کوہ جبل کی عمل برداری ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اپنی قوم کی ہلاکت و تباہی اور ان تمام ظالموں کو پہاڑ میں دبا دینے کے بارے میں جو چاہیں حکم صادر فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھ کو یعنی نبی محمد کہہ کر مخاطب کیا اور سلام کر کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی بات سن لی ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، مجھ کو آپ کے پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ آپ مجھے اپنے فیصلے کی تعمیل کو حکم دیں، اگر آپ فرمائے تو میں آپ کی قوم کے لوگوں پر ان دونوں پہاڑوں اخشبین کو الٹ دوں جن کے نیچے دب کر سب کے سب نیست نابود ہو جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا میں ان کے ہلاکت کا خواہاں نہیں ہو سکتا، بلکہ میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا فرما دے جو صرف اسی ایک خدا کی عبادت کریں اور کسی بھی چیز کو اس کا شریک قرار نہ دیں، یعنی نہ شرک جلی میں مبتلا ہوں اور نہ شرک خفی میں۔ اس حدیث پاک میں آپ نے دیکھا بچوں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر تحمل تھا اپنے دشمنوں کے بارے میں۔ پیغمبر علیہ السلام نے جو بددعا کی ہے، جو آپ کے بدلے کا معاملہ کیا ہے، وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے خاطر کیا ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ پوری ایک لمبی حدیث کے اندر اسی کی طرف اشارہ ہے۔ البتہ اس کے اندر لفظ عقبہ ہے، یوم العقبہ۔ عقبہ در حقیقت پہاڑی گھاٹی کو کہتے ہیں۔ یہاں ایک مسجد دریافت ہوئی، یہیں پر آپ نے مدینہ والوں پر اپنے آپ کو پیش کیا۔ منا میں مسجد خیف کے پاس جمرات العقبہ اسی گھاٹی کی طرف منسوب ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے کیا کہنا چاہیے کہ موسم حج میں جو جمرات ہیں جہاں پر کنکریاں ماری جاتی ہے، موسم حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل عرب کو دعوت دیا کرتے تھے۔ جب حالات ناسازگار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر آئے ہوئے مختلف لوگوں پر اپنے آپ کو پیش فرمایا کہ مجھے آپ نے یہاں اپنے یہاں پناہ دے دو۔ اس کو احادیث میں عرض نفسی علی القبائل سے تعبیر کیا گیا۔ منا میں آپ نے اس کا آغاز کیا، پھر اسی مہم میں آپ طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ آزاد قبائل ہیں، ہو سکتا ہے اسلام قبول کریں اور پھر مجھے پناہ کی جگہ مل جائے۔ اس پورے نقشے کو یوم العقبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حدیث ہے عرضت نفسی، میں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ثقیف کے 3 سرداروں پر جو آپس میں بھائی تھے، ایک کا نام عبد یالیل تھا، دوسرے کا نام مسعود تھا اور تیسرے کا نام حبیب تھا۔ یہ تینوں بھائی عمرو بن عمیر کے بیٹے تھے۔ طائف میں ان سب کا بڑا سردار مسعود تھا۔ اہل تاریخ نے یہاں پر بہت خلط ملط کر کے نام ذکر کیے ہیں، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے بہرحال لکھا ہے۔ اور موہوم میں شدت غم کی وجہ سے مدہوش تھا، استفاق ہوش میں آنے کو کہتے ہیں۔ قرن الثعالب پرانے طائف سے نکل کر جبل ہدا کی طرف آتے ہوئے جدید طائف میں ایک جگہ کا نام ہے قرن الثعالب۔ قرن المنازل بھی اسی جگہ میں ہے جہاں سے اہل نجد احرام باندھ کر مکہ آتے ہیں۔ اہل طائف کا میقات بھی یہیں سے ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر تشریح ہوئی حدیث پاک کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل بھی سامنے آیا، اور آپ کے دین اور تبلیغ، دعوت و تبلیغ کے لیے آپ کی کڑن بھی سامنے آئی۔ اور اس کے بعد پھر مختلف احادیث ہیں، اور ان احادیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل اور آپ کی قوت برداشت ہی کی طرف اشارہ ہے۔ ایک 2 چھوٹی حدیثیں ہیں جن کا ہم آپ کو ترجمہ پیش کر دیتے ہیں۔ وعن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يلسط الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته مسلم۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ احد کی لڑائی کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 4 دانتوں میں ایک دانت توڑ دیا گیا جن کو رباعیہ کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی کر دیا گیا۔ آپ خون پہنچتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ وہ قوم کیوں کر فلاح یاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کیا اور اس کے دانت توڑ دیے۔ رباعیہ عربی میں 2 اوپر کے 2 نیچے کے جو ان 4 دانتوں کو کہتے ہیں جو ثنایا اور انیاب کے درمیان ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے کے ان دونوں دانتوں میں سے داہنی طرف کا ایک دانت ٹوٹا تھا، اس کے ساتھ نیچے کا لب مبارک بھی زخمی ہو گیا تھا۔ اور واضح رہے کہ دانت ٹوٹنے کی یہ معنی نہیں ہے کہ وہ دانت جڑ سے اکھڑ گیا تھا، بلکہ اس کا ایک حصہ ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا تھا۔ لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے درد اور احساس کے ساتھ یہ فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے دوسری روایت ہے، کیونکہ یہ روایت اور اس جیسی روایت جو آ رہی ہے احادیث کے اندر اور کتابوں میں بہت اس کی شروحات ملتی ہیں اور رتب اللسان لوگوں کے زبان پر ہے، اس لیے ہم اس کے شرح میں زیادہ نہ کچھ کہتے ہوئے حدیث سے پاک جو دوسری حدیث آ رہی ہے اس کا ترجمہ کیے دیتے ہیں۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه يشير الى رباعيته اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ کا سخت ترین غضب اس قوم پر ہے جس نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کیا. ایسے سلوک سے آپ کا اشارہ اپنے دانتوں کی طرف تھا جن میں ایک دانت کو کفار نے جنگ احد میں شہید کر دیا تھا. اور اللہ کا سخت ترین غضب اس شخص پر ہے جس کو اللہ کا رسول اللہ کے راستے جہاد میں قتل کر دے. مسلم شریف. اس حدیث پاک کے ذیل میں صاحب مظاہر لکھتے ہیں کہ جہاد کی قید کے ذریعے گویا حد اور قصاص میں مارے جانے والے شخص کو مستثنا قرار دیا کہ ایسا شخص اس وعید میں داخل نہیں ہے. نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا تو پیغمبر علیہ السلام نے خود اپنی ذات مراد لی یا پھر ہر پیغمبر مراد ہے. اور پیغمبر کے ہاتھوں قتل کیے جانے والے شخص کو اللہ کے سخت ترین غضب کا مورد اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ کسی شخص کو پیغمبر کا قتل کرنا اس کا پختہ ثبوت ہوتا ہے کہ وہ شخص کسی بھی صورت میں معافی کے قابل اور کسی بھی طرح رعایت کے لائق نہیں تھا اور اس کے قتل کا فیصلہ ذرا بھی شک و شبے کے بغیر بالکل مبنی برحق تھا. اس صورت میں اس کا واجب القتل اور دوزخی ہونا یقینی بات بن جاتا ہے. یہ اس حدیث پاک کے ذیل میں بات آئی اور انشاءاللہ اس کے بعد فصل ثانی شروع ہو رہی ہے. ہم اس وقت انشاءاللہ اس کے متعلق انشاءاللہ کلام کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.